تو یہ شرک ہوا. اس لیے کہنا پڑتا الوہابیت و قوم لا نہیں سمجھے الوہابیت و قوم. کاش کہ صاحب کی محفل میں آپ بیٹھے ہوتے تو آپ کو یہ نعرہ پکا ہو. ہم نے بیٹھتے نا ہمیں پکا ہے. محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں ہم نے بیٹھ کر تو یہ نعرہ ہم نے پڑھا سنا. آپ فرماتے تھے جب ایک بیوقوفی کی بات ہوتی ان کی ذکر کرتے الوہابیت قوم لا یعقلون. یہ بے عقل قوم ہے, بات سمجھتے نہیں ہے, کہتے ہیں لیکن بات سمجھتے نہیں. اس لیے سنیے یہ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں, اس لیے کہ ہمارے سنی حضرات اپنے مذہب سے ناواقف ہوتے ہیں, خبر نہیں ہوتی, جو پکڑتا ہے تو وہی لے کے چلتا رہتا ہے اور اسی کے پیچھے چل پڑتا ہے. جی وہ کہتا اپنے ائمہ زمانے سے علماء کی محفلوں میں بیٹھنے والے, مشائخ کی محفلوں میں بیٹھنے والے, سنی حضرات اپنے مسلک کو سمجھنے والے, اور جب کسی نے آ کر کسی بابڑے میں کوئی جاہل لڑکا کہیں چلا جاتا ہے رشتے پیدا میں آ کر کہتا ہے ہاں جی فلاں بات ہے, تمہاری نماز نہیں ہے, تم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے, تم فلاں نہیں کرتے تھے, اسی وقت کہتا ہے جی وہ کہتا ہے. بھائی تیرا باپ کہتا ہے وہ غلط ہو گیا, تیرا دادا کہتا ہے وہ غلط ہو گیا, تمہارے علماء کہتے رہے وہ غلط ہو گیا, تمہارے مشائخ کہتے رہے وہ غلط ہو گیا. اے بیوقوف, تو ایک جاہل لڑکے کا کہنے پر فوراً بدل گیا. اتنا تو نہیں انسان کو کمزور ہونا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا انا ارسلناک شاہدا, رسول اللہ نے فرمایا ہاں کس کے لیے گواہ بن کر. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا فرمایا, جس طرح کہ یہ فرمایا انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا و نذیرا, ہم نے آپ کو بھیجا ہے سارے انسانوں کے لیے. کافۃ للناس, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں سب کے لیے محمد رسول اللہ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. اور قاعدہ یہ بیان کیا گیا کہ ہر اس چیز کے لیے آپ گواہ ہیں کہ جس کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا. اب کون سا انسان اسے ماہر ہوگا. اور صرف انسانوں کی بات نہیں ہے, اگر مسلم شریف کی حدیث پر نظر لے جائیں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ, میں ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا, ساری مخلوق کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کے گواہ ہیں. اور پھر دار و مدار ہمارے ایمان کا ثبوت کیسے ہوگا. ہر نبی اپنے زمانے کے اپنے امتیوں کے لیے گواہ, ہر نبی اپنے امتیوں کے لیے. معلوم ہوتا ہے کہ نبی کو یہ سبق دیا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے. اور رسول اللہ پہلوں کے لیے بھی گواہ ہے اور بعد والوں کے لیے بھی گواہ ہے. کیفا اذا جئنا من کل امۃ بشہید, وہ کیسی کیفیت ہوگی, کیا منظر ہوگا انسانوں, ذرا غور تو کر کے دیکھو. کیفا اذا جئنا, کیسی کیفیت, کیا منظر ہوگا جب لائیں گے ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے. اذا جئنا من کل امۃ بشہید, ہر امت میں سے ایک گواہ آئے گا. وہ کون ہوگا, وہ نبی. اور پھر نبیوں کا امتیوں کا جھگڑا ہو جائے گا. نبی کہیں گے ہم نے پیغام خدا پہنچایا, امتی پہلے کہیں گے کوئی ہم تک نہیں آیا. امت رسول اللہ کو پیش کر دیا جائے گا. امت رسول اللہ یہاں پر اعتراض کر دیا جاتا ہے اور جی امت بھی شاید اور نبی بھی شاید, مطلب ہے کہ یہ بھی حاضر ناظر, امت بھی حاضر ناظر ہے. پھر بریلوی ہو اس کو مانو کہ امت بھی حاضر ناظر ہے, تو نبی بھی حاضر ناظر مانتے ہو, کیونکہ شاید تو انہیں بھی کہا گیا, مگر اس میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے گواہ جو مشاہدہ کرتا ہے, اور ایک ہوتی ہے شہادت علی شہادت. ایک کیا ہوتی ہے شہادت علی شہادت. جب امت کو پیش کیا جائے گا وہ اعتراض کریں گے کہ انہوں نے ہمارا زمانہ نہیں دیکھا, انہوں نے ہم کو نہیں دیکھا, ہم نے ان کو نہیں دیکھا, ہمارے گواہ کیسے ہو سکتے ہیں. تو امتی کیا جواب دیں گے؟ امتی یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمارے رسول نے ہمیں بتایا ہے اور رسول کے کہنے پر ہم یہ گواہی دے رہے ہیں, اور رسول اللہ کی ہر بات کی ہم تصدیق کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو پیش فرما دے گا
کہ اچھا محبوب آپ اپنی امت کی بھی تصدیق فرمائیے، ان کی بھی گواہی دو، پہلے نبیوں کی بھی گواہی دو، پہلے امتیوں کی گواہی دو، یہ ساری مخلوق کی گواہی دو۔ پھر رب کریم فرماتا ہے جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے محبوب ہم سب پر آپ کو گواہ بنا کر، پہلے نبیوں پر بھی گواہ، پہلے امتیوں پر بھی گواہ، قیامت تک آنے والوں کے لیے گواہ، ساری کائنات کے لیے گواہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال میں عرض کر رہا تھا اللہ نے اپنے محبوب کو بے شمار نعمت عطا فرمائی۔ اس پر چونکہ علماء کا حق مارا جا رہا ہے اس لیے میں اسی پہ بس کرتا ہوں، تو اگر وقت ہوتا میں اس پہ تفصیلاً نام کرتا ہر بات کہ میرے رسول کو کتنے علوم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ ناطول کی بات ہی میرا دماغ کیا ہے، سارے مخلوق لگی رہے تو رسول اللہ کے علم کیا عطا کر سکتے، وہ تو اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ جب قرآن اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہمارے لیے انسانوں کے لیے، تو قرآن کا علم بھی سب کو نہیں، جبریل امین کو بھی پتہ نہیں چلا۔ قرآن کا علم سارا جبریل امین کو بھی نہیں ہے، فرشتوں کو بھی نہیں ہے، حضور کے امتیوں کو بھی نہیں ہے، ائمہ مجتہدین کو بھی نہیں ہے، مفسرین کو نہیں ہے، وہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے اللہ کے بتانے سے۔ تو اور کسی جب وہ نہیں ہم سمجھ سکے تو کتنے راز اور اسرار اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان میں وہ ہم کیا سمجھیں۔ مگر یہ بات یقین سے ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ اے امت رسول تم اللہ کا شکر ادا کرو، رسول اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ رسول ہی ہیں جنہیں تمہیں علم عطا فرمایا۔ یہ قاری رسول صاحب دعوت برکات عالیہ نے آیات یہاں تلاوت کر رہے تھے، رش کھا رہا تھا اور اتنا مزہ آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اہل کتاب میرا رسول تمہارے پاس آیا ہے اور تم جو چیزیں چھپاتے تھے وہ بیان کر رہا ہے، وہ سی چیزیں جو تم چھپا رکھی تھی وہ بیان کر رہا ہے، میرا رسول بتا رہا ہے۔ معلوم ہوا اور کس سے چھپائے رکھی ہیں، تو رات میں جو تم نے چھپایا، انجیل میں جو تم نے چھپایا، دیگر صحیفوں میں جو تم نے چھپایا، اور ظالمو میرا رسول خوب کھول کر بیان کرتا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو تمہارے فائدے کی باتیں نہیں ہیں میرا رسول اس سے درگزر کرتا ہے، تمہارا پردہ رکھتا ہے، پھر بھی وہ سی چیزیں چھپا، تمہاری بے ایمانیوں کو چھپا رکھا ہے، وہ جو کسی کی ہدایت کے لیے فائدہ نہیں ہوتا ان باتوں کو چھیڑا ہی نہیں۔ آپ خاموش رہے، یہ نہیں کہ جانتے نہیں، جانتے ہیں مگر تمہارا پردہ رکھنے کے لیے خاموش رہے کہ اس میں سوائل کی بےزتی کی اور کوئی فائدہ نہیں، اس لیے ان باتوں کو چھیڑا ہی نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ پہلے لوگوں کے بھی واقف ہیں، بعد میں آنے والوں کے بھی ہمیشہ کے لیے۔ رب کریم نے فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو ساری کائنات کا حاضر ناظر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان مضبوط رکھے اور عقیدہ اہل سنت پہ قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسلک حق اہل سنت کو سمجھیں۔ جو کمال بھی ہے دعویٰ ہمارا کیا ہے، جو کمال رسول اللہ کا ہے اللہ کا عطا کیا ہوا۔ بڑی بات یہ شرک کا شاہدہ ہی کو نہیں ہوتا، اللہ بھی شاہد ہے، رسول اللہ بھی شاہد ہے۔ اللہ بھی رحیم ہے، رسول اللہ بھی رحیم ہے۔ اللہ بھی کریم ہے، رسول اللہ بھی کریم ہے۔ اللہ بھی رحیم ہے، رسول اللہ بھی رحیم ہے۔ مگر یار اللہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ بنانے والا ہے، رسول بننے والے ہیں، اور اللہ کو کسی نے رحیم کریم بنایا نہیں، وہ خود موجود ہے۔ یہ بڑا فرق ہے، امتیازی فرق ہر بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ کا جو کمال ہے اللہ کا عطا کیا، اور کسی سنی کا کوئی عقیدہ نہیں۔ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا کے بغیر ایک ذرے کا بھی کسی فرد کو علم نہیں، نہ ظاہر کا علم ہے نہ باطن کا علم۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے۔ ویسے علماء کا کھیل میں بات کر رہا ہوں کہ شاید غلط تو میں نہیں کہتا، انشاءاللہ مجھے یقین ہے میں جو کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں۔ یہ سامنے میرا عقیدہ ہے کہ یہ میٹ موجود ہے، بجلی کی روشنی موجود ہے، میری بینائی موجود ہے، تمام اسباب موجود ہیں، میرا رب نہ چاہے تو میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں نا غیب کا علم تو صرف اللہ کا، تو شہادہ کا علم بھی تو اللہ کا ہے۔ عالم الغیب و شہادہ اس کی صفت، عالم الغیب و شہادہ، لہذا بندہ پکا جاہل ہو تو تب توحید وحدانیت کی قائم ہے، پکا جاہل علم آنی نہ اس کو، شاید کو دیکھے گا تو پھر بھی تو اللہ کی صرف شاہد ہے، شاید کو دیکھنا۔ عالم الغیب و شہادہ،
تو غیبوں کو بھی جاننا، تو اللہ کی عطا کے بغیر نہ ظاہر کو کوئی جانتا ہے نہ باطن کو جانتا ہے. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت والا. اور اللہ کی عطا سے ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا ساری کائنات کو ملاحظہ کر سکتا ہے، ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا ساری دنیا کو دیکھ سکتا ہے، سب کائنات کو ملاحظہ کر سکتا ہے. تو میرے آقا کو اللہ نے ایسی بصر اور بصیرت عطا فرمائی کہ وہ بصر کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ ساری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. ہمارا حال بھی دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہمیں شرم کرنی چاہیے کہ کوئی کام ایسا نہ کریں جو رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہو. ہمیں شرم کرنی چاہیے، کوئی کام ایسا نہ کریں کہ رسول اللہ کی نافرمانی ہو. اس لیے کہ جب ہمارا عقیدہ کہ رسول ہمارا حال دیکھتے ہیں تو ہمیں تنہائی میں بھی شرم آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اب تلاوت کلام پاک کے لیے